شخص اور کوئی انسان وہ ایسا نہیں کہ جسے کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ کوئی خاندانی نا اتفاقیوں کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار کے اندر بے برکتی کی وجہ سے پریشان، کوئی مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ہر شخص، ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مشکلات اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطم مربع، مسجد نبوی کے صحن کے اندر ایک مربع شکل کا خط کھینچا، مربع شکل کا، جس کے 4 اضلاع ہوتے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا خط اس کے درمیان میں کھینچا، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لکیریں، وہ جو درمیان میں خط کھینچا تھا چاروں اطراف اس کے کھینچی۔ یہ نقشہ تیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں چھوٹا سا خط میں نے کھینچا ہے یہ انسان، چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لکیریں جو چاروں اطراف میں نے اس کی طرف کھینچی، یہ دکھ ہیں، یہ غم ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ پریشانیاں ہیں جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ اور یہ مربع شکل کا خط جو میں نے کھینچا ہے یہ موت ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے۔ ایک مشکل انسان کے اوپر آتی، ابھی وہ اسے حل کر کے فارغ نہیں ہوتا، دوسری انتظار کر رہی ہوتی، ابھی اس سے جان نہیں چھوٹتی کہ تیسری منتظر ہوتی، ابھی وہ اس سے جان نہیں چھڑاتا کہ چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی۔ اور مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود بیمار، شفا یاب نہیں ہوا، بیوی بیمار، اسے صحت نہیں ملی، بچہ بیمار، وہ شفا یاب نہیں ہوا، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، ابھی اس کی جدائی کا غم دل کے اندر، کاروبار میں گھاٹا، نقصان، خسارہ انسان کو آتا ہے۔ یعنی ہر انسان ہر لمحہ دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ جب سارے دکھ انسان کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ موت ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ ہر لمحہ ہر انسان دکھوں میں، غموں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ کہ غم انسان کے اوپر آتے کیوں ہیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، علتیں کیا ہیں۔ تو میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق انسان کے اوپر مشکلات اور پریشانیوں کے آنے کے 2 ہی سبب ہیں۔ پہلا سبب کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ جب انسان ایمان کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، عمل صالح کے میدان میں، نیکی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے تو جس طرح انسان آگے بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کا امتحان بھی اتنا ہی کرا لیتے ہیں، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت آتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب کوئی بھائی یہ بات نہ کہے کہ عمل صالح کی وجہ سے، ایمان اور تقوی کی وجہ سے اگر انسان کے اوپر آزمائشیں ہی آنی ہیں تو پھر نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان، دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر جس انسان نے اونچے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا ہو، بڑی ڈگریاں لینی ہوں، اسے امتحان بھی کڑے ہی دینا ہوتے ہیں۔ جو نالائق ہوتے ہیں وہ تو میٹرک سے پہلے ہی ڈوب جاتے ہیں۔ یہاں تو عرش معلیٰ کے سائے کی بات ہے، یہاں تو کوثر کے مبارک پانی کی بات ہے، یہاں تو نبی کے جھنڈے تلے جگہ کی بات ہے، یہاں تو جنت کے حصول کی بات ہے اور جنت کے اندر اللہ کے دیدار کی بات ہے۔ اتنا عظیم مقام اور مرتبہ انسان کو ایسے ہی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا کڑا امتحان ہوتا ہے، اور جو امتحانات کے اندر پاس ہوتا ہے وہی ان مقامات اور مرتبوں کو حاصل کرتا ہے۔ حضرات، یہ جو آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں، جن کا تعلق حسنات کے ساتھ ہوتا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا رزلٹ اور نتیجہ بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتے ہیں کس سے بڑے واقعات بڑے، لیکن سب سے سونا، سب سے منمونا، سب سے حسین اور پیارا قصہ وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ بچپنے کے اندر خواب آیا، خواب بابا یعقوب کے سامنے بیان کیا علیہ السلام۔ بھائی حسد کی آگ میں جلتے ہیں، معصوم سے کم سن بچے کو، یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں جنگل میں اور کنویں کے اندر جا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی تو آزمائش اور امتحان ہے۔ پھر یہیں پہ اکتفا نہیں ہے، معصوم سے یوسف کو اس قافلے کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا جو جانب مصر جا رہا تھا۔ پھر یہی
یہیں پہ اکتفا نہیں، عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں، پھر عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی کے اندر دعوت گناہ دی، دعوت بدکاری دی، اپنے دامن اور پلو کو بجاتے ہیں۔ پھر یہیں پہ اکتفا نہیں ہے، جناب یوسف علیہ السلام کو قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا، انہیں باب جولا کیا گیا۔ حضرات، یہ دکھ کے بعد دکھ ہے، غم کے بعد غم ہے، ان کا تعلق آزمائشوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے نتیجے اور رزلٹ کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر آزمائشوں کے پیچھے اصل میں مصر کی بادشاہ اور حکومت کو چھپا دیا تھا۔ تو حضرات، یہ جو آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس کا رزلٹ بڑا ہی شاندار ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا ہی اونچا ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر مصیبتوں کے آنے کا دوسرا سبب میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق وہ انسان کے اعمال کی سیاہ کاریاں ہوتی ہیں، سیئات۔ جب کوئی انسان انفرادی اعتبار سے یا کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے نافرمانی کے رستے کے اوپر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرد سے اور اس قوم سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، پھر مصیبتیں اس قوم کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اگر تو انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ اس سے سلوک کرے تو شاید ہم میں سے کوئی شخص ایک سانس لینے کے بھی لائق نہیں ہے، ایک پانی کے گھونٹ کو پینے کے لائق نہیں ہے، روٹی کے ایک لقمے کو کھانے کے لائق نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ تمہاری غلطیاں میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، تمہارے اعمال کے حساب سے تمہارے ساتھ سلوک نہیں ہوتا ہے۔ تو اعمال کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کی دلیل سن لیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے بعد ملائکہ سے کہا کہ اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاؤ، سب نے جھکا دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے راندہ درگاہ قرار دے کر اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اور اعلان ہوا کہ جنت کی ہر نعمت تیرے لیے، پہننے کے لیے حریر و ریشم کی پوشاکیں مل گئیں، خدمت کے لیے غلمان مل گئے، رفاقت کے لیے امی حوا مل گئی، رہنے کے لیے سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے محلات اللہ نے تعمیر کر دیے، پینے کے لیے نہر شہد کی نہروں کو جاری کر دیا، شراب طہورہ کی نہروں کو جاری کر دیا، دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا۔ ہر نعمت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب تو نے نہیں جانا، اس کے دانے کو تو نے نہیں کھانا۔ شیطان آتا، آ کر بہکاتا ہے، آ کے پھسلاتا ہے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ آدم یہ شجر ممنوع ہے، تمہیں اس کے دانے سے روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا، اس کا دانہ حقیقت میں آب حیات ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ خلود کی حلت کو پہن لیتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ آب حیات کو پی لیتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مکی بن جاتا ہے۔ تمہیں اس لیے روکا گیا کہیں تو اس کو کھا کر خلود کی حلت کو نہ پہن لے، کہیں تو اس کو کھا کر فرشتہ نہ بن جائے، کہیں تو اس کو کھا کر آب حیات کو نہ پی لے، کہیں تو اس کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مکی نہ بن جائے۔ آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، شجر ممنوع کے دانے کو کھاتے ہیں۔ ادھر شجر ممنوع کے دانے کو کھانا یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ایک فعل ہے اور اس کے اندر معصیت کا عنصر موجود ہے۔ ادھر دانے کو کھایا، ادھر اللہ کا قانون حرکت میں آیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب وہی آدم چند لمحے پہلے جو حالت عیش میں تھے، اب وہی آدم حالت تنگی کے اندر ہیں، وہی آدم چند گھڑیاں پہلے جن کے وجود کے اوپر لباس جنت موجود تھا، اب وہی آدم برہنہ ہیں، وہی آدم چند گھڑیاں پہلے جو جنت کے مکین تھے، اب وہی آدم دنیا میں بھٹک رہے ہیں، وہی آدم چند لمحے پہلے سارے فرشتے جن کو سجدہ کیے ہوئے تھے، اب وہی آدم ہے کہ ان کا پرسان حال کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا قانون ہے کہ سیئات کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور مصیبتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ حضرات، یہ دو ہی سبب ہیں کہ جو انسان کے اوپر دکھ اور غم کے آنے کے ہوتے ہیں۔ پہلا سبب آزمائشیں ہیں، دوسرا سبب انسان کے اوپر مصیبتیں ہوتی ہیں جو اس کے اپنے اعمال کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کر لیں، احد کا میدان، اور نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو یہ بات کہہ کر اس درے کے اوپر بھیجا تھا کہ جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن حملہ کرے گا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میدان جنگ کا حالات کچھ بھی ہوں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو فتح جیسی عظیم نعمت ملتی، احد کے میدان کے اندر تیر اندازوں میں اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہم بھی مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں، کچھ نے کہا رسول اللہ کا حکم ہے علیہ السلام حالات کیسے بھی ہوں
तुमने इस दर्रे को नहीं छोड़ना। कुछ तीर अंदाज दर्रे से नीचे आते हैं। ये नीचे आना क्या है? ये एक अमल है, ये एक एक्ट है, ये एक फेल है, और इसके अंदर मासियत का अंसर मौजूद है। और गुनाह गलतियां दो किस्म की होती हैं। एक होती है आमदन कसदन इरादतन, जो जानबूझ के की जाती है। एक इज्तिहादी गलती होती है। एक इज्तिहादी गलती थी, इधर तीर अंदाज दर्रे से नीचे आते हैं, उधर मालिक कायनात का कानून हरकत में आता है। दुश्मन पीठ पीछे से हमला करता है। 70 मुसलमान मैदान ओहद के अंदर जामे शहादत को नोश कर जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक को जख्मी कर दिया गया, आपके दांत मुबारक को गिरा दिया गया, आपके सर मुबारक को गिरा दिया, जख्मी कर दिया गया, आपको खाई के अंदर गिरा दिया गया। मुसलमानों से अल्लाह ने मैदान ओहद के अंदर फतह जैसी अजीम नेमत को छीना है, तो उस दर्रे में मौजूद तीर अंदाजों की गलती की वजह से छीना है। आप अंदाजा करें, जब ऐसी छोटी और मामूली सी गलती फतह जैसी अजीम नेमत मुसलमानों से छीन रही है, तो फिर दिन रात जहां हमने नेकियों को गुनाह और गुनाह को नेकी बना दिया हो, कि हमारे माशिए के अंदर हमने जुब्बे को इनाम का नाम नहीं दे दिया, कि हमने सूद को नफ़े और कारोबार का नाम नहीं दे दिया, कि हमने मौसीकी को रूह की ग़ज़ा करार नहीं दे दिया। आज हमने नेकी को गुनाह और गुनाह को नेकी बना दिया है। वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। यह आसमान जो हमको छत दिखाई देता है, इस आसमान पे अल्लाह की बरकतें भी मौजूद हैं, अल्लाह के अज़ाब भी मौजूद हैं। ये ज़मीन जो अल्लाह ने हमारे लिए बिछौना और फर्श बनाया है, इस ज़मीन के नीचे अल्लाह की नेमतें भी मौजूद हैं, अल्लाह की बरकतें भी मौजूद हैं। इस ज़मीन के नीचे अल्लाह के अज़ाब भी मौजूद है। और मालिक ऐलान करते हैं, वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों वाले ईमान अपने अंदर पैदा कर लेते और साहिबे तक़वा बन जाते, तो आसमान के सारे अज़ाबों को रोक लेता, ज़मीन के सारे अज़ाबों को रोक लेता, और आसमान और ज़मीन के सारी बरकतों के दरवाज़ों को उनके ऊपर खोल देता। तो मेरे इंतहाई नाक़िस और महदूद इल्म के मुताबिक ये दो ही सबब होते हैं। मुझे आपका इल्म नहीं, अपनी बात करता हूँ। मेरे ऊपर जो मुश्किलात और गम जो परेशानियाँ आती हैं, उसका सबब पहला नहीं होता हम कहाँ आजमाइशों के लायक और काबिल हैं, उसका सबब वो दूसरा ही होता है। अमाल की सियाहकारियों की वजह से हम पर मुसीबतें आती हैं। बातें बहुत सारी हैं इस मौजू पे की जा सकती हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म और कम सिन भी घंटों गुफ्तगू कर सकता है। फिर मशाइख उलमा तो उलमा ही हैं। इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि मालिक कायनात मैंने जो बातें की हैं वो महज आपकी तौफीक और आपकी मदद से की हैं। इसमें जो हक़ है, जो सच है, समझ के अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए, और जो गलती और कोताही है दरगुज़र करते हुए इस्लाह की तौफीक अता फरमा दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।